بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ بیان 10 دسمبر 2021، جامع مسجد بنگیری ہبلی۔ امام و خطیب جامع مسجد بنگیری ہبلی و استاذ مدرسہ عربیہ شاہد العلوم بنگیری ہبلی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم کا دل کی بیماری کے عنوان پر عوام الناس سے درد بھرا جوشیلا خطاب۔ سامعین محترم، آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے کہ آپ کو حضرت مولانا کے بیانات کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم تماموں کو ایک مسلم معاشرے میں پیدا فرمایا، اور ایمان والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی سے نفرت نہیں رکھتے۔ پیار و محبت کے ساتھ رہنا یہ ہم مسلمانوں کا شعار ہے، اور اللہ رب العزت بھی ہمیں اپنے سوسائٹی کا ایک ایسا فرد بنانا چاہتے ہیں جو پوری مسلم سوسائٹی کے لیے ایک کامیاب شخص بھی بنے اور ایک اچھا انسان بنے اور اچھے اخلاق والا بنے۔ اور اچھے اخلاق کو بنانے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، معاشرے میں ایک اچھا فرد سمجھا جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اصول اور کچھ ضوابط بھی بتائے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں کو اور ان ضوابط کو سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت خیر کی بات ہوگی اور ہم اپنے مسلمان معاشرے کے ایک اچھے انسان بن سکیں گے۔ دیکھیے، ایک مسلم معاشرہ جو بگڑتا ہے وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر جو جھگڑا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ نظر نہ آنے والی بیماری کو اسلامی نقطۂ نظر سے روحانی بیماری کہتے ہیں، یعنی وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور انسان اس اندر کی بیماری کو اپنے دلی جذبات کے ساتھ دوسروں کے لیے ظاہر کرتا ہے، اور اس بیماری کا نام حسد ہے۔ حسد کے معنی جلنے کے، جلنا، دوسروں کو دیکھ کر پیٹ میں جلن ہونا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کوئی ہم سے آگے بڑھ رہا ہے اس چیز کو دیکھ کر جلن ہونا۔ ہمارا پڑوسی تھا، برسوں سے غربت میں زندگی گزار رہا تھا، غریبی کی زندگی چل رہی تھی، اب اس کی اولاد بڑی ہو گئی، اولاد نے اچھی اور رزق حلال کمانا شروع کیا، اللہ نے اس کو ترقیات سے نوازا۔ پہلے ایک جھونپڑے میں رہتا تھا، اب اللہ نے ایک اچھا عالیشان گھر دے دیا، رہنے کو اچھا نظام دے دیا۔ بعض مرتبہ دوسرے پڑوسیوں کو اس سے جلن ہوتی ہے، اور اسی جلن کا نام حسد ہے، اور یہی حسد
ہمارے مسلم معاشرے کے لیے ناسور ہے، بلکہ یوں سمجھیے بدن کے ایک حصے میں کینسر ہوتا ہے، اس سے پورے بدن کو کیا ہوتا ہے؟ درد محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جائے گی، پورا مسلم معاشرہ جو ہے جل کر خاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اس حسد کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ آج کا عربی خطبہ بھی حسد کے عنوان پر ہے، تو عربی خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ انما المؤمنون اخوة، یہ مسلمان، یہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کے اندر کچھ انبن ہو جاوے، کچھ اونچ نیچ ہو جاوے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپس میں اصلاح کرے، نہ کہ نفرتوں کو جنم دے، نہ کہ جھگڑے کو جنم دے، نہ کہ اختلافات کو جنم دے۔ مسائل کو حل کرنا اور مسائل کو بیٹھ کر بات کر کے اس کو درست کرنا، یہ عقل مندی ہے، اور بیوقوفی یہی ہے کہ مسائل کو الجھا کر اسے بڑھاوا دے کر معاشرے کے اندر ایک خرابی کا ماحول پیدا کرنا، دشمنی اور نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا، یہ ہمارے مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو مسلم معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے، حسد سے، نفرت سے، بغض سے، عداوت سے، جلن سے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت اس معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے حسد کے سلسلے میں کچھ باتیں قرآن میں کہی ہیں اور کچھ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہی ہیں، جس سے ہمیں پورے طور پر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حسد کرنا، جلنا کتنی بری خصلت ہے، کتنی بری عادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب بھائی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی پر جلن تھوڑی کرے گا۔ ارے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کی ترقی دے کر کبھی جلن نہیں ہوتی، اسے خوشی ہوتی ہے، اور چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی ترقی دے کر وہ کبھی جلتا نہیں ہے، بلکہ وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں، ہمارے اندر یہ دشمنیوں کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ کیا بات ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ایک باپ کی اولاد آج آپس میں ان میں درار پڑی ہوئی ہے، اس کا سبب جلن ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بڑے بھائی کو ترقی نہیں ملتی، اللہ نے اس کو جتنا دینا تھا اس کی تقدیر میں اتنا ہی رکھا، چھوٹا بھائی اپنی محنت سے اس کی مقدر میں جتنا تھا وہ ذرا بڑے بھائی سے اونچے درجے کو چلا جاتا ہے، تو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو جو ہے نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسی کا نام جلن ہے۔ وہ سوچتا ہے یا تو اس کا مال ختم ہو جاوے، یا تو یہی ختم ہو جاوے، یا اس کا مال مجھے مل جاوے۔ یہ ہر طرح سے جو بھی باتیں ہیں یہ جلن کی پوری علامتیں، اسی سے قرآن اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا جلن نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی گھر بنا رہا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں جلن ہو رہی ہے، کوئی جو ہے کھیت خرید رہا ہے، کسی کے کھیت میں اچھی فصل ہوگی ہے، بازو والا کھیت والا کہتا ہے دیکھو وہ کتنی اچھی کھیتی کر رہا ہے، اس کے کھیت کو تو آگ لگ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ جو الفاظ ہے یہ سراسر جلن والے الفاظ ہیں، اسی سے قرآن نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ آگے فرمایا مومن کا دل یا تو اس میں جلن ہونی چاہیے، حسد ہونا چاہیے، یا اس کے اندر جو ہے ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک بندے کے دل میں دو خصلتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک بندے کے دل میں دو خصلتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وہ کون سی خصلت ہے؟
الایمان والحسد، یا تو ایمان ہونا چاہیے یا حسد ہونا چاہیے۔ ایمان جس کے پاس ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا، حسد جس کے پاس ہوگا اس کے تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے، اس کا تو ایمان خطرے میں ہے۔ جو حسد اور جلن کی آگ میں ڈوب رہا ہے، وہ خود کے وقت کو بھی برباد کر رہا ہے، دوسروں کی تباہی کے لیے، دوسروں کو ڈھونے کے لیے، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے عجیب و غریب ترکیبیں بنا رہا ہے۔ یہی حسد چیز ہم کو دوسروں کے پاس جا کر جادو ٹونا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہی چیز ہم کو ہمارے گھروں کا یہی چیز آج ہم سے ہمارا سکون بھی چھینے ہوئی ہے، آج ہم سے ہمارے گھروں سے برکتوں کو بھی ختم کی ہوئی ہے۔ یہی چیز ہے، کیوں ہم لوگ دوسروں کی ٹور میں لگ گئے، ہم لوگ دوسروں پر جلنے میں لگ گئے، تو اللہ نے ہمیں جو دینا تھا وہ بھی روک کر رکھا، جو ہمیں ملنا تھا وہ بھی رک گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں پر جلنے میں اپنا وقت نکالنے لگے۔ دیکھیے قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، دعا ہے یہ، اور ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ایسے شر سے، حسد کرنے والوں کے حسد کے شر سے۔ جب وہ حسد کرے تو معلوم ہوا حسد ہمارے مسلم معاشرے کی بیماری ہے، اور بیماریاں جب معاشرے میں جنم لینے لگے تو اس بیماری کا علاج وہی آدمی کر سکتا ہے جسے بیماری لگی ہو۔ اور حسد آج ہر آدمی کر رہا ہے، ہر آدمی کر رہا ہے، چھوٹا بڑے سے، مالدار غریب سے، غریب مالدار سے۔ ایسا لگتا ہے انہیں خدا نے جو فیصلے کیے ہیں بندوں کے بارے میں وہ ان پر راضی نہیں ہے۔ دیکھیے حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے کے خلاف بات کرتا ہے۔ وہ کیسے بولو؟ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، اب اللہ نے اسے دیا تھا، اب مجھے بھی اللہ نے دیا ہے۔ اگر وہ آدمی جسے اللہ نے کم مال دیا، وہ اس لیے دیا کہ اس کو کم مال کے اندر ہی زندگی چلانی ہے، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اب جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اس کے خرچے کے حساب سے، اس کی فیملی کے حساب سے، اس کے حالات کے حساب سے اللہ نے اسے نوازا ہے۔ اب ہمیں یہ حق نہیں بنتا جو اللہ اسے دیے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ جو دے رہا ہے ہم کو پسند نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو جو ہے پلٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اسی کا نام حسد ہے، اور اسی سے قرآن نے منع فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ یہ بہت بری بیماری ہے، یہ دل کے اندر جنم لیتی ہے، اور اسی سے نہ ہمیں عبادتوں میں مزہ آتا ہے، نہ نمازوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، نہ ہم روزہ رکھ کے اس بیماری سے دور رہتے ہیں، نہ ہم نمازیں پڑھتے ہوئے اس بیماری سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو بیماری دل میں رہتی ہے، ایک مرتبہ ٹوٹیں گے سامنے والا، دانت چبا کر غصے میں نفرت کی آگ کو اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے، اپنی ترکیب سے ظاہر کرتا ہے، اسی کا نام حسد ہے۔ عزیزان گرامی، حسد کرنے والا وہ ابلیس کا دوست ہے، اس لیے کہ ابلیس نے زمین میں سب سے پہلے حسد کیا تھا، ابلیس ہی نے حسد کی بیماری کو جو ہے جنم دیا تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور شیطان کو جو بنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آگ سے بنایا۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ تو سجدہ کر آدم کو، تو شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ نے اسے نکال باہر کیا، تو شیطان نے ایک جملہ کہا جلتے ہوئے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ حسد میں بھی یہی ہوتا ہے، مجھے اس سے اچھا بننا ہے، مجھے اس سے بہتر بننا ہے، وہ مجھ سے بہتر کیوں ہے؟ اسی کا نام جلن ہے، اور شیطان نے یہی کام کیا تھا۔ اس لیے جو شیطان جو حسد کرتا ہے وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان ہی نے سب سے پہلے زمین میں حسد کیا تھا۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، مٹی
زمین میں رہتی ہے، مجھے آگ سے بنایا میں اونچا رہتا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ حسد کی بنیاد پر شیطان نے سجدے کا انکار کیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا، زمین میں جو گناہ ہوا پہلے وہ حسد کی بنیاد پر ہوا، وہ ابلیس نے کیا تھا، اور حسد جو کرتا ہے وہ ابلیس کا دوست ہے۔ حسد کرنا ابلیس کا کام ہے۔ آج کے اس میں جو حسد کرے وہ ابلیس ہے۔ آگے کہا حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یعنی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ یہ بات یہودیوں کو پسند نہیں تھی۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کا کوئی آدمی نبی بن کر آئے۔ آج تک بھی یہ یہودی مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں اسی حسد کی بنیاد پر۔ معلوم کیا ہوا، حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اور دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گھٹے میں ڈال دیا تھا، ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ان کو بھی حسد تھی کہ یعقوب علیہ السلام ہم سے محبت نہیں کرتے بلکہ ہمارے چھوٹے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ جلن میں آ کر انہوں نے اپنے بھائی کو لے جا کر ایک جنگل کے راستے سے ایک جنگل میں ایک کنویں میں ان کو کیا کر دیا تھا، داخل کر دیا تھا۔ یاد رکھنا جنہوں نے حسد کیا تھا آخر میں انہوں نے معافی مانگی تھی، اور جن کو حسد کر کے داخل کیا گیا تھا، کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، اللہ نے اسے بادشاہت سے نوازا۔ معلوم کیا ہوتا ہے، حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والا مرد کے ہوتے ہوئے وہ اندر سے نامرد ہے، اس لیے کہ مرد کبھی حسد نہیں کر سکتا، مرد کبھی جل نہیں سکتا۔ مرد کو اپنی محنت پہ غرور ہوتا ہے۔ بزدل ہے وہ شخص جو حسد کر کے دوسرے کی روزی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ناکارہ ہے وہ آدمی جو حسد کر کے اللہ کے فیصلے کے خلاف جو ہے جاتا ہے۔ حسد کرنے والا نہ اس دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت کی دنیا میں کامیاب۔ اس لیے حسد سے بچی، حسد بہت بڑا گناہ ہے، وبال ہے۔ اور دیکھیے حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب الیکم داء الامم، تمہاری طرف پچھلی امتوں کی کچھ عادتیں، کچھ بیماریاں آئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، وہ ہے جلنا اور دشمنیاں کرنا، نفرتوں کو دل میں لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الحالقۃ، یہ بیماریاں تمہیں موڑ کر رکھنے والی، منا دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے سروں کو موڑ کر رکھے گی، ولیکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو برباد کر کے رکھے گی۔ حسد کرنا چھوڑ دو، یہ نہ ہمارے حضور کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے۔ اور حسد کرنے والا دراصل وہ اپنی دشمنی کا ایسے اظہار کرتا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ نے جو دیا ہے وہ پسند نہیں، چھین کر کھانا مجھے پسند ہے۔ یہ اعلان کرتا ہے وہ اپنے اس حسد کے عمل سے کہ جو اللہ مجھے دیا ہے وہ پسند نہیں، دوسروں کا چھین کر لو یہ پسند ہے۔ کوئی حسد کا عمل اتنا گھنونا عمل ہے، اس لیے حسد نہ کیا کیجئے، پیار و محبت سے رہا کیجئے۔ اللہ نے اس کو دو دیا ہے، اس پر خوش رہیے، دعا کیجئے اللہ اس کو ترقی دے، یا اللہ اس جیسا مجھے بھی بنا دے۔ یہ دعا چلتی ہے، اسے رشک کہا جاتا ہے۔ دوسروں کو ڈبانا یہ جلن ہے یا حسد ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو، فإن الحسد، یہ حدیث سننے کی ہے، کان کھول کر سننا ہے اس حدیث کو۔ ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو، ایک دوسرے پر جلنے سے بچو۔ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد کی بیماری یہ تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ کے اندر سوکھی لکڑیاں ڈالیے، آپ کس طرح وہ لکڑیوں کو جلا کر
بسم کر دے گی. ہماری نمازیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری تہجد سب تباہ ہے اگر ہم نے حسد کی بیماری کو دل میں پالا ہے. یہ ہماری عبادتوں کو کھانے والی ہے، یہ ہماری عبادتوں کو خاکستر کر دینے والی ہے، مٹی پھیر دینے والی ہے اس کے اوپر. گویا نیکی بھی کر رہے ہیں اور جل بھی رہے ہیں، اس لیے کہ نیکی اور برائی دونوں مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی، کوئی ایک چیز جمع ہونی چاہیے. اس لیے کہ ایمان والے کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، اور یہ دل کی بیماری ہے جو کہ آج اکثروں کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے فرمایا جب حسد ہوتا ہے نا تو کچھ بیماریاں جنم لیتی ہیں. فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں نفرتیں نہ کرو. نفرت، دشمنی، اس کا نام میرے سامنے مت لو، اس کا نام لیے بولے تو میرے بردانے جلن چھوڑتی میرے کو. یہ نفرت. وَلَا تَدَابَرُوا، پیٹ پھیر دیتا ہے اس کو دیکھ کر. انہیں آ رہا کیا، چلو جی یہ بازو سے دیں گے، یہ جنم لیتی ہے. ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے دو بھائی اپنے گھر میں، ایک گھر میں 2 چولہے بنے ہوئے، ایک گھر میں 3 دیواریں، 2 دیواریں بنی ہوئی ہیں، صرف نفرتوں کی بنیاد پر، صرف جلن کی بنیاد پر. آپ کو معلوم ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا تھا؟ اسی حسد کی بنیاد پر کیا تھا. گویا حسد ایک ایسی چیز ہے جو بھائی کو بھائی کا قتل کرانے پر بھی مجبور کر سکتی ہے. اس لیے جلنا چھوڑیے، خوش رہا کیجئے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا کیجئے. آگے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، جلو نہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹون میں نہ پڑو کہ یہ کہاں جاتا، کیا کرتا، کس سے ملتا، کیسا کما رہا، کیوں کما رہا، یہ سب ہمارا کام نہیں ہے. وَلَا تَحَسَّسُوا، نہ اس کی اندرونی زندگی میں دخل اندازی دو. اور فرمایا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے لیے آپس میں اللہ کے بھائی بن کر رہو، اللہ کے لیے بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو. یہ کیوں دشمنیاں پال رہے ہو؟ اور فرمایا یہ جو حسد کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کے 2 اسباب ہیں. کتنے ہیں؟ 2 اسباب، 2 ریزنز ہے جس سے آدمی کے اندر جلن کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلی بیماری مال کی محبت. کس کی محبت؟ مال کی محبت. اسے زیادہ ہے مجھے کیوں کم، وہ اس کو برباد کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ مال کی محبت. دوسری محبت کرسی کی لالچ، عہدہ جسے کہتے ہیں پوسٹ، ایک اچھی پوسٹ پر رہنا، ایک عہدے پر رہنا، مجھے عہدہ ملنا چاہیے، اسے کیوں مل رہا ہے. اس وجہ سے جلن. یہ جلن ہمارے مسلم معاشرے کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یہ ہماری عبادتوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے ضروری ہے کدورت بھی دلوں سے صاف ہو پہلے، فقط سر کے جھکانے سے خدا راضی نہیں ہوتا. سجدے اوپر سجدے کیے جا رہے ہیں، بھائی سے نفرت، باپ سے نفرت، ماں سے نفرت، ماموں سے نفرت، خالہ سے نفرت. کیا ہے؟ ہمارا اسلام نفرتوں کا پیغام نہیں دیتا. ہمارا اسلام تو آپس میں بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے. جلن سے ہمارا اسلام روکتا ہے، دشمنی سے ہمارا اسلام روکتا ہے، محبت کے پیغام کو عام کرنے کی ہمارا اسلام دعوت دیتا ہے. اور فرمایا اس کا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے سے ابھی جنتی آدمی جائے گا. کون جائے گا؟ جنتی. یہ واقعہ سن لینا، جنتی اللہ نے کس کو کہا؟ تمہارے سامنے سے جنتی آدمی جائے گا. 3 مرتبہ بھی ایسے ہوا کہ ایک انصاری صحابہ کے سامنے سے گزرے اور ان کی بائیں ہاتھ میں وہ اپنی جوتیاں پکڑے ہوئے تھے.
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی اس مجلس میں تھے. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اس انصاری صحابی کے پیچھے جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں بھائی میرے ابا سے میرا جھگڑا ہوا ہے, میں تمہارے یہاں 3 دن ہولڈ کرنا چاہتا ہوں, 3 دن رکنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دیں گے؟ رہنے کی اور رکنے کی اجازت دے دیتے ہیں. 3 دن رکتے ہیں. وہ کتنے دن؟ 3 دن. دیکھتے ہیں کہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ جنتی آدمی ہے, وہ نارمل زندگی, اللہ کی عبادتیں کرنا, ذکر کرنا, پھر رات کو ذکر کر کے سونا, بیچ رات میں اگر نیند کھلی پھر اللہ کا ذکر کر کے کروٹ بدل کے سو جانا, پھر صبح کی نماز پڑھنا, نارمل زندگی تھی. جب 3 دن گزرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں اے فلانے, میرے ابا سے میرا جھگڑا نہیں ہوا تھا, میں تمہارے پاس اس لیے رکا تھا 3 دن, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی کہا. کیا کہا؟ جنتی کہا, کہ تم جنت والے ہو. مجھے تو آپ سے ایسا کوئی عمل نظر نہیں آیا, آپ بھی وہی کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو جب وہ جانے لگے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص, تو ان کو بلایا اس انصاری صحابی نے, کہا ادھر آؤ, میرے اعمال تو تم نے 3 دن میرے پاس رہ کے دیکھ لیے, مجھے پتا نہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے کس عمل کی وجہ سے یہ بات کہی ہے کہ میں جنتی ہوں. ہاں, میرے اندر ایک خاصیت ہے, میری ایک اچھی عادت ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں میرے دل کے اندر حسد نہیں ہوتا, جلن نہیں ہوتی, میں کسی سے نفرت نہیں رکھتا, میں کسی سے جو ہے گیلے شکوہ نہیں رکھتا, میں پاک دل ہو کر رات گزارتا ہوں. یا دوسری روایت میں آگے لکھا ہے کہ میری رات اس حال میں گزرتی ہے کہ میں تماموں کے بارے میں اپنے دل کو پاک کر کے رات گزارتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہا ہوگا, ہو سکتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہا ہوگا. راوی لکھتے ہیں, لکھنے والے, یہ وہ صحابی ہے جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی. کس وجہ سے؟ کوئی بڑا عمل نہیں, دل کو پاک کر لو بھائی دشمنیوں سے, کینے سے, کپٹ سے, جلن سے, نفرت سے. کریں گے, یہ کتنی بڑی دولت ہے, جنتی کہا. دوسرے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بیمار تھے, پھر بھی ان کے چہرے پر چمک دمک تھی, خوش تھا. بیماری کے حالت میں آدمی کیسا رہتا ہے؟ سکڑا ہوا, اداس سا رہتا ہے, بات بھی ایک دم دھیمی انداز میں کرتا ہے, بھوجا سا رہتا ہے. تو صحابہ عیادت کو آئے, فرمایا اے ابو دجانہ, بیماری کی حالت میں بھی تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو, اتنے چمکتا ہوا تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا میرے اندر 2 عادتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آج میرا چہرہ چمک رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بیکار باتوں سے لینا دینا نہیں, بیکار کاموں سے نہیں, بیکار باتوں سے. آدمی بیکار بات کرے گا نہیں تو بیکار کام بھی نہیں کرے گا. مجھے بیکار کاموں سے لینا دینا ہی نہیں ہے, یعنی میں فضول باتوں سے بچتا ہوں. دوسری عادت یہ ہے کہ میرا دل ہر ایک مسلمان کے بارے میں صاف ہے. ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے آج میں بیمار ہوں, پھر بھی میرا چہرہ خوش ہے, بالکل حشاش بشاش ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ دلوں سے نفرتوں کو مٹاؤ. باپ اور ماں کو اگر چھیڑ کر بات کر رہے ہو تو معافی مانگو. اپنے بڑے بھائی سے نفرت پال رہے ہو تو بھائی جان معاف کرو, معافی مانگو. اس کا علاج ہے حسد کا, معافی مانگو, دل کو صاف کر لو, ورنہ 1000 سجدے بھی کام نہیں آئیں گے, 1000 حج بھی کام نہیں آئیں گے, ہزاروں عمرے بھی کام نہیں آئیں گے. معافی مانگ لو اپنے باپ سے, ماں سے, بھائی سے, خالہ سے, جس سے بھی نہیں بنتی اس سے معافی مانگ لو. سلام کی عادت ڈالو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو.
اللہ نے جسے دیا ہے وہ اپنے حساب سے دیا ہے. ہمارا حق نہیں بنتا کہ جلن کر کے اس سے وہ روزی ہم چھین لے، اس لیے کہ روزی دینا بھی اللہ کا کام ہے، روزی چھیننا بھی اللہ کا کام ہے. ہم حسد کر کے کسی کی روزی کو چھین نہیں سکتے، کسی کی روزی کو بڑھا بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہمیں اس حسد کی بیماری سے دور رکھے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اندر سے نفرتوں کو، دشمنیوں کو دور رکھے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.